الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 27 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 28، 29 اور 30 پڑھیں گے۔ کل کی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قیامت کا منظر کھینچا، دنیا کی حقیقت پہلے میں بتائی کہ دنیا کی حقیقت ایک بالکل پانی کی طرح ہے اور ایک کھیتی کی طرح ہے، زمین کی جو ایسے ایک مزین ہوتی ہے، بڑی اپنے جوبن پر جاتی ہے، اس کے بعد پھر بالکل خشک ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، جیسے کہ اس کا کوئی نام نشانی نہیں تھا۔ انسان کی حقیقت اس طرح سے ہی ہے۔ اور پھر قیامت کے دن کا بتایا کہ جن لوگوں نے اچھے کام کیے ہوں گے ان کو وہاں پہ کوئی غم قدورت نہیں ہوگا، ان کے حشاش بشاش ہوں گے اور جنت کے مالک بنیں گے۔ اور جنہوں نے برائی کی ہوگی یہاں پہ تو ان کو ان کی برائی کا بدلہ ایسا ہی ملے گا اور ذلت ان کے اوپر چھائی ہوئی ہوگی اور وہ جہنم کے حقدار بنیں گے۔ یہ سلسلہ ہم نے کل پڑھا تھا، تو اسی کا سلسلہ مزید آگے چلا۔ قیامت کا منظر ہی تھوڑا سا یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کھینچ کے بتایا ہے۔ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے، دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور اس دن ہم سب کو اکٹھا کریں گے، لوگوں کو سب کو اکٹھا کریں گے۔ ثم، پھر کیا ہوگا کہ نقول للذین اشرکوا مکانکم انتم وشرکاءکم، پھر کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا اور جن کو شریک بنایا گیا کہ تم بھی ٹھہرو اپنے جگہ پہ، ذرا ان کو سامنے اکٹھا کریں گے، دونوں کو، جن لوگوں نے شرک کیا اور جن کو شریک بنایا گیا، دونوں اکٹھے ہو جائیں گے، یعنی کہ وہاں پہ پھر کیا ہوگا، فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، پھر ان کے درمیان نصیب پھوٹ ڈال دی جائے گی، ان کے آپس میں، یعنی کہ جو ایک تھے یہاں پہ اپنا مشکل کشادی کو سمجھتے تھے، اپنا سارا کچھ سمجھتے تھے کہ یہ ہمیں بچا لیں گے، سارا معاملہ انہی کا ہی ہے، ان کو ہم راضی کر لیں تو باقی سب معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو وہاں پہ وہ جب آمنے سامنے ہوں گے تو ان کے درمیان ایک پھوٹ پڑ جائے گی ایسی۔ وقال شرکاؤہم، ان کے شریک کہیں گے ما کنتم ایانا تعبدون، تم تو ہماری کوئی عبادت نہیں کرتے تھے، یعنی کہ وہ ان کی عبادت، جو ان کی غلامیاں کرتے تھے، جو کچھ ان کے ساتھ وہ معاملات کرتے تھے، وہ اس سے انکاری ہو جائے گی کہ تم نے تو ہماری کوئی عبادت نہیں کی، تم نے ہماری کوئی بات نہیں مانی، تم نے کوئی ہماری پوجا پرستش نہیں کی۔ جنہوں نے جو بھی ہو رہا ہے دنیا کے اندر، ہم دیکھ رہے ہیں پوجا اللہ کے سوا لوگ دوسروں کی کر رہے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں، غلامی کر رہے ہیں، مختلف انداز جو چل رہے ہیں دنیا میں۔ تو جتنے بھی وہ لوگ ہیں جن کی عبادت یہاں پہ کی جا رہی ہے، جن کی غلامیاں کی جا رہی ہیں، جن کے نام کا سارا کچھ ہو رہا ہے، جن کو اپنا سارا کچھ سمجھا جا رہا ہے، وہ وہاں پہ صاف ان کے انکاری ہو جائیں گے۔ کیا کہیں گے کہ ما کنتم ایانا تعبدون، تم ہماری کوئی عبادت نہیں کرتے تھے۔ فکفیٰ باللہ شہیدا بیننا وبینکم، اللہ کو گواہ بھی بنا لیں گے کہ اللہ ہمارے تمہارے درمیان گواہ ہے اس چیز کا، ان کننا عن عبادتکم لغافلین، ہم تو تمہاری عبادت سے بالکل غافل تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تم کون کس کی عبادت کرو، کہاں لگے ہوئے ہو۔ یعنی کہ کتنا، یعنی کہ وہ کیسا منظر ہوگا کہ یہاں دنیا میں جس لوگوں نے جس کے اوپر تکیہ کر رکھا ہے، سارا جو کے اوپر توکل کر رکھا ہے کہ ہمیں یہ بچا لے گا، آج ہم ان کو راضی کر لیں، کل کو ہم یہ ہمیں راضی کر دیں گے، قسم کے عقائد جو ہمارے اندر موجود ہیں، اپنے اندر بھی ہیں اور غیر مسلموں میں بھی، یعنی کہ ہندو وغیرہ جو بھی ہے اللہ کے سوا کی عبادتوں میں لگے ہوئے ہیں، عیسائی اسلام کو سارا کچھ سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ تمام کا تمام جنرل بات ہو رہی ہے کہ جن کو بھی اللہ کے ساتھ شریک بنایا جا رہا ہے، جو شریک کر رہے ہیں، جن کو شریک بنایا جا رہا ہے، آمنے سامنے آ کے وہ اس بات سے انکار کر جائیں گے کہ تم نے ہماری کوئی عبادت نہیں کی، ہم تو تمہاری عبادت سے غافل ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں بالکل کہ تم ہمارے کیا کرتے رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ کو گواہ بنانے کے اس چیز میں کہ اللہ گواہ ہے ہمارے تمہارے درمیان کہ ہم تو تمہاری عبادت سے بالکل نابلد ہیں، غافل ہیں، پتہ ہی کوئی نہیں تم نے ہمارے ساتھ کیا 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 نہیں کیا۔ پھر کیا ہوگا، وہ بات اللہ کا گواہ بنا کے کہیں گے ہنالک تبلو کل نفس، ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، اس وقت پھر وہ وقت آئے گا کہ ہر جان جو ہے وہ خود ہی اس کو آزما لے گی، اس کا امتحان ہو جائے گا اس چیز کا، جو بھی کچھ وہ کر کے آئی تھی، یعنی کہ پہلے اب دنیا میں جو اس نے گزاری ہوگی، اس کو کا رزلٹ خود سمجھ میں آ جائے گا کہ آج میرے ہاتھ کچھ نہیں آنے لگا، جن کے اوپر میں نے سارا تکیہ کر رکھا تھا، جن پر سارا بھروسہ کر رکھا تھا، وہ تو خود ہی مکر گئے، خود ہی اس چیز سے انکاری ہو گئے، ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں تھا، ہم تو یعنی کہ بس ایسے ہی ہوا میں تیر چلاتے رہے، ہمارے تو کوئی تیر نشانے پہ لگا ہی نہیں، جا کے جن کو ہم نے اپنا سب کچھ سمجھا ہوا تھا ان کو تو سرے سے پتہ ہی نہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا جوڑ رکھے ہیں اور کیا کیا ہم ان کو سمجھے بیٹھے ہیں، کیا کیا ہم نے امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو تو سرے سے اس چیز کی خبر ہی کوئی نہیں۔ اللہ گواہ بنا کے انہوں نے کہہ دیا، کوئی وہ جھوٹ نہیں بول رہے، ہماری یعنی کہ غلط فہمی تھی، ہم کیا کچھ سمجھے بیٹھے ہوئے تھے، اصل حقیقت تو اس کی تھی ہی کچھ نہیں۔ تو یہ جب چیز سامنے آئے گی تو ان کو پتہ چل جائے گا کیا اب ہمارے ساتھ ہونے لگا، ہم کیا کچھ کر کے آئے ہیں۔ وردوا الی اللہ مولاہم الحق، اور پھر اللہ کی طرف سے لوٹا دیے جائیں گے جو ان کا حقیقی مولا ہے۔
اصل مولا یعنی کہ اللہ ہے. ہم نے اللہ کو چھوڑ کے پتہ نہیں کس کس کو اپنا مولا مددگار مشکل کشا کیا کیا کچھ ہم نے سمجھ لیا ہے. مولا الحق جو ہے وہ اللہ ہی ہے. اینڈ پہ پھر لوٹنا اسی کی طرف ہی پڑے گا. جن کے ساتھ پہلے جو وابستگیاں، جو بھی رشتہ داریاں، جو بھی تعلقات ہیں، وہ سب وہاں پہ ختم ہو جائیں گے، بالکل انکاری ہو جائیں گے اس چیز سے. وہ پھر اللہ کے سوا کوئی نظر نہیں آئے گا وہاں پہ، اور پھر اسی کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. پھر جو کچھ بھی انہوں نے افترا کر رکھا تھا، اپنی طرف سے گھڑ رکھی تھی چیزیں بنا بنا کے، اپنی طرف سے دلائل جو بھی گھڑ رکھے تھے، سب کے سب ہوا ہو جائیں گے، گم ہو جائیں گے، کھو جائیں گے. کوئی چیز وہاں پہ ہاتھ نہیں لگے گی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور وہاں پہ قیامت کا منظر یہاں پہ کھینچ کے ہمیں بتایا کہ وہاں پہ آگے کیا ہونے والا ہے. آئندہ وقت جو ہے وہ کیا آنے والا ہے، کہ جب ہم بغیر دلیل کے کسی چیز کے اوپر کھڑے ہوئے ہوں گے، کہ ہمارے پاس کوئی ٹھوس ثبوت اللہ کی طرف سے نہیں ہوگا، اور ہم نے اپنے پاس سے بس خام خیالیاں اپنے بنا رکھی ہیں کہ ایسا ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا. ہمارے تقریباً دیکھا جائے تو ہمارے ہاں جو عام عقائد جو بھاگے پھر رہے ہیں، لوگوں نے ایک دوسروں سے وابستہ کر رکھے ہیں، ان کی دلیل کوئی بھی نہیں ہوتی ہمارے پاس. اب جتنے بھی ہمارے یہاں دیکھتے ہیں وہاں فرقہ بندیاں چل رہی ہیں، اور پھر بھی جو عقائد ہم نے جو کہ قرآن سنت سے ثابت ہی نہیں ہے، وہ اسی طریقے سے بس ہوا میں تیر ہے کہ فلاں نے یوں سنا ہے، یہاں فلاں کتاب میں یہ لکھا گیا، فلاں کتاب میں یہ لکھا گیا، اس میں اس طرح ہوگا، اس میں اس طرح ہوگا. جتنے بھی عقائد بنے ہوئے ہیں بالکل بے بنیاد، ان کی کوئی اصل کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے. اور اس کی حقیقت ظاہر ہے اب یہاں نہیں ہمیں وہ چیز پتہ لگ رہی ہے، کیونکہ اللہ نے قیامت کا نقشہ پہلے یہاں پہ کھینچ کے بتا دیا کہ وہاں کیا ہوگا. جن کو اللہ کی سوا سمجھا جا رہا ہے وہ وہاں سرے سے ہی انکاری ہو جائیں گے. اب ذرا ایک دفعہ ہم سوچ کے دیکھیں گے جس پہ سارا ہم نے بھروسہ کر رکھا ہے، وہاں اینڈ ٹائم پہ آ کے سب ہمیں چھوڑ گئے، وہاں پہ انکاری ہو گئے اس چیز کے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا تو ہمارے ساتھ کیا کرتے رہے. تو وہاں کیا بنے گا پھر، کون وہاں پہ بچانے والا ہوگا؟ وہاں تو یعنی کہ پانی سر سے گزر چکا ہوگا، پیچھے واپسی کا کوئی راستہ موجود نہیں ہوگا. یہ اس دنیا میں رہ کے ہم نے ہوش مندی کا کام کرنا ہے کہ یہاں پہ ہم وہ عقائد اپنائیں جو اللہ نے ہمیں سکھائے ہیں، جو اللہ کے نبی ہمیں سکھا کے گئے ہیں، بتا کے گئے ہیں، جو ٹھوس بنیادوں پر، جو محکمات پر مبنی ہے. ایسی متشابہات پر اپنے خیالوں میں لے ہے کہ یہ ہے اور وہ ہے. اکثر یہ چیزیں یہی دیکھنے میں آتی ہیں، لوگوں سے سننے میں آتی ہیں کہ بس وہ خیالات ہی ہیں، اٹکل پچو جسے کہتے ہیں نا، افطرا ہی جو ہم نے بنا رکھے ہیں. یہ افطرا وہاں پہ اس دن سب ہوا ہو جائیں گے، گم ہو جائیں گے، کوئی چیز وہاں پہ کوئی کام نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ میں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی. دنیا کی تھوڑی سی میں مہلت اللہ نے میں دی ہے، اس کو ہم ہوش مندی کے ساتھ گزاریں. خیال دنیا میں ہم نے گزار دیا تو اگلے جہان میں کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ میں صحیح سمجھنے کی، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.